میلاد پاک کا مہینہ ہے تو میلاد کی ہی بات ہوگی، اور جو بھی میں کچھ کہوں دل کی گہرائیوں سے اور غور سے سنیے گا۔ میرے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک آپ کو معلوم ہے نا کیا ہے؟ ذرا زور سے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام مبارک جسے ہر بندہ اذان میں، اقامت میں، نعتوں میں، درودوں میں، سلاموں میں لیتا ہے، اور کیا ہی پیارا نام دنیا کے کسی انسان نے نہیں عطا کیا ہے، بلکہ خالق کائنات نے اپنے محبوب کو عطا کیا ہے۔ خالق کائنات نے، کیا نام ہے؟ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب ذرا دیکھو اس نام کی خاصیت دیکھو۔ محمد کے معنی ہے تعریف کیا ہوا، جس کی تعریف کیا جائے۔ اگر کوئی دشمنان رسول، اگر کوئی میرے نبی کا گستاخ، اگر کوئی کافر میرے نبی کی شان میں گستاخی کرنا چاہے تو پہلے اسے کہنا پڑتا ہے محمد، اور محمد کہہ کر کیا کرتا ہے؟ وہ اللہ کے رسول کی تعریف کرتا ہے۔ پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام ہی ایسا رکھا ہے اپنے محبوب کا کہ دشمن بھی اگر برائی کرنا چاہے تو اس کے زبان سے خود بخود تعریفیں نکلتی ہے۔ تو محمد مانے تعریف کیا ہوا، تعریف کے لائق۔ اب ذرا دیکھو، میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے، مسلمانوں غور سے سننا، میرے کریم آقا فرماتے کہ جب اللہ تمہیں نعمت عطا کرے، رحمت عطا کرے، یعنی تمہیں اللہ جب اولاد دے، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ کی، تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ اپنی اولادوں کا نام، اپنے بچوں کا نام کس پہ رکھو؟ اچھے ناموں پہ رکھو، بزرگوں کے نام پہ، اور بامانہ نام رکھو، جس کا کوئی معنی ہو ایسے نام رکھو، نہ یہ شاہ رخ نہ سلمان۔ فرمایا اللہ کے رسول وہ کیوں؟ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ نام کا اثر بچے پہ ہوتا ہے۔ تم جو خوبی والا نام اپنے بچے کے لیے رکھو گے، وہی خوبی اس بچے کے اندر صلاحیت کرے گی، اس بچے کے اندر کیا ہوگی؟ پیدا ہوگی۔ تو میرے کریم آقا فرماتے ہیں اچھے نام رکھا کرو، کچھ بھی الٹا سیدھا نہیں۔ اب میرے کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے صبح صادق کے وقت، اور جب مکہ والوں کو خبر پہنچی، معلوم ہوا کہ آج قریش مکہ کے حضرت عبد المطلب کے گھر پوتے کی ولادت ہوئی ہے، تو تمام لوگ خوشی منانے کے لیے جمع ہوئے، اس لیے کہ یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ کوئی عام تاریخ نہیں ہے۔ اس دن جتنے بھی دنیا میں اولادیں پیدا ہوئی، سارے لڑکے پیدا ہوئے، ایک بھی لڑکی نہیں، سارے لڑکے۔ اور مکے میں بھی کئی بچوں کی ولادت ہوئی، اور مکے کا رواج تھا کہ نام کہاں رکھتے تھے؟ وہ خانہ کعبہ کے سامنے، خانہ کعبہ کے سامنے۔ تو تمام لوگ اپنے بچوں کو لے کے پہنچے ہیں، حضرت عبد المطلب بھی اپنے پوتے کو لے کے پہنچے ہیں۔ اب لوگوں نے عرب کے دستور کے اعتبار سے، اپنے رواج کے اعتبار سے، اور اپنے خداؤں کے ناموں کے اعتبار سے اپنے بچوں کے نام کو رکھنا شروع کیا۔ اب لوگ کھڑے ہوتے خانہ کعبہ کے دروازے کے پاس اور اپنے بچے کا نام پکارتے کہ میرے بچے کا نام فلاں ہے، فلاں ہے، فلاں۔ اب جب حضرت عبد المطلب کی باری آئی ہے، متولی ہے خانہ کعبہ کے، اور لوگ کہتے کہ نہیں یہ کافر ہے، ہرگز نہیں، اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نور جہاں جہاں سے گزرا ہے وہ سارے مومن ہیں، وہ سارے کیا ہے؟ مومن ہیں۔ میرے کریم آقا فرماتے ہیں کہ میرے آبا و اجداد میں کسی نے بھی بت کی پرستی نہیں کی ہے، کسی بھی نہیں۔ اور حضرت عبد المطلب خداؤں کی عبادت نہیں کرتے تھے، بلکہ خانہ کعبہ کے مالک کی عبادت کرتے تھے۔ تو حضرت عبد المطلب کی جب باری آئی تو تمام لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف ہے، قریش مکہ ہے اور سردار ہے، تمام لوگوں کی نگاہیں ان کی طرف ہے کہ آج عبد المطلب کیا نام رکھنے والے اپنے پوتے کا۔ تو حضرت عبد المطلب نے خانہ کعبہ کی چادر کو پکڑا،
गिलाफे खाने काबा को पकड़ कर रब की बारगाह में दुआ करने लगे कि अल्लाह बेशक मैं जानता हूं कि मेरा बेटा ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, इसलिए कि इसकी आने से रहमतों की बरसातें शुरू हो गई है। ये जब से पैदा हुआ है दुनिया में बहार आ गई है। और आपको मालूम होना चाहिए अरब वाले जो हमारी जो अरबी नाम है ना महीनों के, मुहर्रम, सफर, रबीउल अव्वल, ये जो सारे नाम रखे गए हैं ना, तो ये एक एक चीज जो रखी गई है नाम, तो एक एक नाम रखने की अलग अलग वजह है, अलग अलग वजह है। तो अब्दुल मुत्तलिब ने क्या कहा? बहार आई है, हुजूर की विलादत पे बहार आई है। तो लोगों ने इस महीने का नाम रख दिया रबीउल अव्वल। रबी माने बहार, रबी माने बहार, और अव्वल माने पहली बहार। रबीउल अव्वल माने पहली बहार। और जब मेरे नबी के पुश्त से, मेरे नबी की आल से वलियों की सरदार की विलादत हुई, तो उस महीने का भी नाम देख लो, रबीउस्सानी, दूसरी बहार। जब नबियों के सरदार की विलादत हुई तो रबीउल अव्वल के महीने में, पहले बहार के महीने में, और जब वलियों के सरदार की विलादत हुई तो रबीउस्सानी, दूसरे बहार के महीने में। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब इल्तिजा करने लगे रब की बारगाह में कि अल्लाह ये बच्चा कोई आम बच्चा नहीं है, तू ही इसका नाम फरमा, तो इमाम ज़ुरक़ानी फरमाते फ़युनादी मुनादिन, तो आसमान से एक आवाज आई, फरमाया है अब्दुल मुत्तलिब ये मेरा महबूब है और इसका नाम मोहम्मद है। इसका नाम क्या है? मोहम्मद है। अब जब हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने खाना काबा के दरवाजे के पास खड़े होके अल्लाह के रसूल को उठाकर लोगों के सामने फरमाया, ऐ लोगों सुन लो, आज से मेरे पोते का नाम मोहम्मद है, तो लोग हैरान और परेशान हो गए, इसलिए कि आज से पहले किसी भी माँ बाप ने अपने बच्चों का नाम मोहम्मद नहीं रखा था। रखते भी कैसे? ये खास है, मेरे नबी नाम में भी बेमिसलो मिसाल है, तुम जात की बात छोड़ो। लोग हैरान और परेशान हो गए, लोग माना पूछने लगे कि अब्दुल मुत्तलिब इसका माना क्या है? हमने तो पहली मर्तबा सुना है अरब की लोगत में ये, तो क्या माना है इसका? तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं इसका माना है तारीफ किया हुआ। वो बच्चा जो तारीफ किया हुआ है, जिसकी लोग तारीफें करते हैं। अब जरा अल्लाह के रसूल की जिंदगी उठा के देख लो, बचपन से लेकर 40 साल की उम्र तक, ऐलान नबुवत तक, काफिर हो कोई भी हो, अल्लाह के रसूल की तारीफ करते नहीं थकता। और ऐलान नबुवत के बाद भी किसी माँ ने ऐसा बच्चा नहीं जना जो अपने जात की और अपने खुदा की कसम खा के अल्लाह के रसूल की बुराई कर सके। भले वो झूठ कहे लेकिन बुराई नहीं कर सकता, इसलिए कि लोगों ने देखा कि अल्लाह के रसूल जैसा अमीन कोई नहीं, सादिक कोई नहीं। तो क्या नाम हुआ अल्लाह के रसूल का? मोहम्मद। और ये नाम किसी ने रखा? अल्लाह ने। अब जरा इमाम ज़ुरक़ानी दूसरी हदीस लाते हैं, अब जरा बगौर सुनना। ये तो हजरत अब्दुल मुत्तलिब की माँ बात हो गई, अब मेरे करीम आका की माँ की बात सुन लो। मेरे करीम आका की माँ हजरत आमीना सलामुल्लाहि अलैहा कसीरन कसीरा फरमाती है, वो आमीना जिसके बारे में ये अकल के अंदर कहते हैं कि बेशक वो काफिरा है। माज़अल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह सुम्मा माज़अल्लाह। मैं कहता हूं कि अगर तुम्हारे माँ बाप को कोई गाली दे तो तुम बर्दाश्त करोगे? और तुम जिस नबी का कलमा पढ़ते हो, जिस नबी ने तुम्हें दीन दिया, जिस नबी के सदके तुम उम्मीद करते हो तुम्हें जन्नत मिलेंगी, और तुम उसी की माँ को गाली दो? आपको मालूम है इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? अबू जहल, जिसके बारे में मेरे करीम आका ने खुद फरमाया कि मेरी उम्मत में अगर कोई फिरऔन है, कोई नमरूद है, तो वो अबू जहल है। बाप काफिर है, बेटा मुसलमान है, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। बाप क्या है? काफिर अबू जहल, और ऐसा वैसा काफिर नहीं, काफिरों का सरदार है। और बेटा क्या है? मुसलमान है, हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जब बच्चों ने, दो छोटे छोटे बच्चों ने अबू जहल को जहन्नम पहुंचा दिया,
تو صحابہ کرام ابو جہل کی برائیاں کرتے تھے، گالیاں دیتے تھے کہ گستاخ ہے، یہ ہے، وہ ہے۔ تو جب کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سنی تو اکیلے میں تمام صحابہ کرام کو بلا کے فرمایا کہ ہرگز ابو جہل کو برا بھلا نہ کہا کرو۔ کیوں؟ بھائی دشمنانے ہیں، دشمن ہے، دشمن کو بولنا کون سی ہے؟ لیکن میں کریم آقا فرماتے ہرگز خبردار ابو جہل کے بارے میں کچھ نہ کہنا، اس لیے کہ بھلے باپ کافر ہے، بیٹا مسلمان ہے، اور میں چاہتا نہیں کہ جب تم ابو جہل کو کہو، اس کو گالیاں دو، اسے الٹا سیدھا کہو اور اس کی کہنے کی وجہ سے میرے صحابی کا دل دکھے۔ باپ کافر ہے لیکن میرے کریم آقا اس بات کا بھی لحاظ کر رہے ہیں کہ کہیں میرے صحابی کا دل نہ دکھے، اس لیے کہ باپ کا رشتہ ہے۔ فرمایا خبردار مت دینا۔ لیکن یہاں تو الٹا معاملہ ہے، کہتے نہیں، اللہ کے رسول کے اعلان نبوت سے پہلے ان کی ماں کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے باپ کا انتقال ہو گیا تھا، ان کے دادا کا انتقال ہو گیا تھا، لہٰذا ان لوگوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ نہیں پڑھا، اس لیے وہ کافر ہے۔ میں کہتا ہوں ہرگز نہیں، اس لیے کہ کافر اس وقت ہوتے جب اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے اور وہ انکار کرتے۔ اللہ کے رسول کے آنے سے پہلے، اعلان نبوت سے پہلے اگر دنیا میں دین تھا تو دین ابراہیم تھی، جن کی نسل سے موسیٰ آئے، عیسیٰ آئے۔ تو حضرت عبد المطلب اور حضرت عبداللہ اور حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ، یہ سب حضرت ابراہیم کے دین پہ تھی۔ کس کے؟ ابراہیم کے۔ تو کیا حضرت ابراہیم نبی نہیں ہے؟ تو حضرت ابراہیم کے دین پہ تھی۔ یہ معاملہ کب ہوتا کافر والا؟ کب؟ کہ جب اللہ کے رسول دین پیش کرتے، جب اللہ کے رسول اعلان نبوت کرتے تب انکار کرتے۔ لیکن ابھی تو اعلان نبوت ہوا نہیں نا، ابھی تو کچھ معاملہ ہوا نہیں نا، تو پھر کہاں سے؟ اور کچھ علماء کرام اس حدیث کو بھی لاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بعد میں اپنے والدین کے قبروں میں جا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے ان کے والدین کو زندہ فرما دیا۔ ذرا مچل کر حضرت آمینہ اور حضرت عبداللہ کو زندہ فرما دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا سراپا معجزہ ہے۔ اگر عیسیٰ زندہ کر سکتے ہیں تو یہ عیسیٰ کے سردار ہے۔ اگر تم اس کا انکار کرنے والے ہو تو عیسیٰ کے معجزہ کا بھی انکار کرنا پڑے گا، اور نبی کے معجزے کے انکار کرنے والا مسلمان نہیں رہتا۔ تو فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے بعد میں قبروں پہ حاضر ہو کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تو اللہ نے زندہ فرما دیا، اور ان دونوں نے اللہ کے رسول کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے۔ اگر تم اس روایت کو نہ بھی مانو، ضعیف کہو، تو اس کے باوجود بھی تو وہ روایت موجود ہے کہ وہ دونوں حضرت ابراہیم کے دین پہ ہیں۔ تو وہی حضرت آمینہ جن کے بارے میں کافرہ کا لفظ استعمال کرتے، اور کافرہ کوئی عام گالی نہیں ہے، بہت بڑی گالی ہے۔ کافرہ مانے جہنمی، کافرہ مانے تم اللہ کے رسول کی ماں کو تم جہنمی کہہ رہے ہو، تو اس سے بڑی گالی کیا ہوگی اور اس سے بڑی تکلیف کی بات میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کے لیے کیا ہوگی کہ جس نبی نے تمہارے لیے رات دن ایک کر دی، نہ صبح دیکھتے، نہ رات دیکھتے، نہ اپنا پیٹ دیکھتے، فاقہ کر کے تمہارے لیے دعائیں کرتے، رات میں جاگ جاگ کے تمہارے لیے دعا کرتے، اپنی نمازوں میں، اپنی دعاؤں میں، اپنے سفروں میں، یہاں تک کہ اپنی قربانیوں میں ہر وقت تمہارے لیے دعا کرتے، اور تم ان کی ماں کے لیے گالیاں دیتے ہو۔ لعنت ہے ایسی قوم پر۔ اب ذرا دیکھو حضرت آمینہ سلام اللہ علیہا کثیرن کثیرہ فرماتی ہے، مطلب سبحان اللہ۔ حضرت آمینہ فرماتی ہے کہ جب حضور کی ولادت کا وقت قریب آیا اور جب اللہ کے رسول میرے شکم میں تھے، میرے پیٹ میں تھے، تو آمینہ فرماتی کہ میرا معاملہ تو دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھا، میرا معاملہ دوسری عورتوں کی طرح نہیں تھا۔ آمینہ فرماتی کہ ایک رات میں سو رہی تھی، ایک رات میں سو رہی تھی کہ آدھی رات کا وقت تھا،
خدا کی تمام مخلوق گہری نیند میں، غفلت کی نیند میں سو رہی ہے، کوئی ایک بندہ جاگنے والا نہیں۔ فرماتی ہے کہ آدھی رات میری آنکھیں کھلی، کیوں؟ آمینہ فرماتی ہے اس لیے کہ چاروں طرف سے، پورب، پچھم، اتر، دکن، ہر سمت سے ایک آواز بلند ہوئی۔ آمینہ وہ آواز کیا تھی؟ آمینہ فرماتی ہے کہ کہنے والا کہہ رہا تھا اللہ اللہ اللہ، مچل کر اللہ اللہ اللہ۔ آمینہ فرماتی آواز سن کے میں حیران و پریشان ہو گئی، یہ کون سا خدا کا بندہ ہے جو آدھی رات اٹھ کے اللہ کی عبادت کر رہا ہے؟ ابھی تو ساری مخلوق غفلت کی نیند میں سوئی ہوئی ہے۔ آمینہ فرماتی میں ڈھونڈنے لگی، میں نے پورب بھی دیکھا، پچھم بھی دیکھا، اتر بھی دیکھا، دکن بھی دیکھا، اوپر بھی دیکھا، نیچے بھی دیکھا، ہر سمت دیکھ لیا، لیکن آواز دینے والا کہیں نہ ملا۔ تو آمینہ فرماتی ہے کہ پھر میں سو گئی، کچھ دیر کے بعد پھر وہ آواز آنے لگی، پھر میں اٹھی اسے تلاش کرنے لگی، پھر مجھے وہ آواز دینے والا نہیں ملا۔ آمینہ فرماتی میں پھر سو گئی، تیسری مرتبہ بھی جب وہ آواز میرے کانوں میں آنے لگی، پھر میں حیران و پریشان ہو کے اٹھی، رب کی بارگاہ میں کہنے لگی یا اللہ یہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ یا اللہ یہ تیرا کون سا بندہ ہے؟ تیری ساری مخلوق سو رہی ہے، غفلت کی نیند میں تیری تمام مخلوق ہے، کوئی تیرا نام پکارنے والا نہیں، یہ تیرا کون سا خاص بندہ ہے جو آدھی رات میں بھی تجھے یاد کر رہا ہے، جو آدھی رات میں بھی تجھے پکار رہا ہے، جو آدھی رات میں تیری تعریفیں کر رہا ہے، جو آدھی رات میں تیری حمد و ثنا کر رہا ہے؟ اتنا کہنا تھا۔ آمینہ فرماتی ہے فَيُنَادِ مُنَادٍ، تو آسمان سے ایک آواز آئی، کہنے والا کہنے لگا اے آمینہ میری تمام مخلوق سوتی ہے تو سونے دو، لیکن یہ آواز کہیں اور سے نہیں بلکہ تمہارے شکم میں جو میرا محبوب ہے وہ مجھے راتوں میں یاد کر رہا ہے۔ فرماتے ہیں حضرت آمینہ فرماتی وہ کہنے والا کہہ رہا تھا کہ ساری مخلوق غفلت کی نیند میں سوئی تو سوئے، لیکن تمہارے شکم میں جو میرا محبوب ہے، جس کا نام آسمانوں میں احمد ہے اور زمین پہ اس کا نام محمد ہے، آسمانوں میں اس کا نام احمد اس لیے ہے، اس لیے کہ جب وہ دنیا میں نہیں آیا، جب تک دنیا میں اس کی ولادت نہیں ہوئی، تب تک وہ میرا ذکر کرتا رہا۔ جب سے میں نے اسے بنایا ہے، جب سے میں نے اس کی تخلیق کی ہے میرے محبوب کی، نہ زمین تھا، نہ آسمان، نہ کوئی چیز تھا، نہ فرشتے، نہ جن، نہ انسان، دنیا میں کائنات میں کوئی چیز موجود نہ تھی۔ جب میں نے اس کی تخلیق کی تو اس وقت سے لے کر آج تک وہ میری حمد و ثنا کرتا آ رہا ہے، اسی لیے اس کا نام آسمانوں میں احمد ہے، یعنی حمد و ثنا کرنے والا، حمد و ثنا کرنے والا، اس میں فاعل کا صیغہ ہے احمد، حمد و ثنا کرنے والا۔ اور پھر میرا کریم رب فرماتا ہے اب اس کی ولادت ہونے والی ہے، لوگ اب اس کے جلوے دیکھیں گے، لوگ اس کی شان دیکھیں گے۔ اب میرا محبوب تو کوئی عام بندہ نہیں ہے کہ لوگوں کو کیسے پتا چلے گا کہ یہ میرا محبوب ہے، اسی لیے اس کا نام محمد ہے۔ جب تک یہ آسمانوں میں تھا تب تک یہ میری تعریفیں کرتا تھا، اب یہ دنیا میں آنے والا ہے، میں خود خالق ہو کے اس کی تعریف کروں گا، میں خود خالق ہو کر اس کی تعریف کروں گا۔ اللہ نے تعریف میں کیا کیا؟ پورے 30 پارے کے قرآن کو نازل فرما دیا۔ قرآن اٹھا کے دیکھو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو موتی کی طرح پرو کے رکھا ہے، اور ساری کی ساری آیتیں، ساری کی سارا قرآن اللہ کے رسول کی حمد و ثنا میں اللہ نے اتار دی۔ ادھر اللہ فرماتا ہے اپنی عبادتوں میں مجھے، اپنی عبادتوں میں میرے علاوہ کسی کو شریک نہ کرنا، میرے علاوہ کسی کو پکارنا نہیں، میرے علاوہ کسی کا وسیلہ لینا نہیں۔ لیکن جب عبادت کی باری آئی تو اب ذرا دیکھو معاملہ کیا ہے۔ رب فرماتا ہے کہ جب تک میرے محبوب پہ تم سلام نہ پڑھو، ان کی آل پہ نہ پڑھو، ان کے اصحاب پہ نہ پڑھو، تمہاری عبادت میری بارگاہ میں قبول نہیں ہے۔ بندہ کھڑا ہوتا ہے نماز کے لیے، رکوع کرتا ہے، سجود کرتا ہے، اتحیات کی حالت میں بیٹھتا ہے، اور آپ کو معلوم ہے اتحیات کی حالت میں اتحیات پڑھنا یہ واجب ہے۔ جو بندہ واجب چھوڑ دے اس کی نماز ہوگی نہیں،
اور اطیات میں پڑھتے کیا ہے؟ اللہ کے رسول پہ درود پڑھتے ہیں، سلام پڑھتے ہیں، ان کی آل پہ پڑھتے ہیں، ان کے اصحاب پہ پڑھتے ہیں۔ اب ذرا بتاؤ، نماز میں تم نے اللہ کے رسول کو شریک کیا کہ نہیں کیا؟ نماز میں ان کی آل کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ان کے اصحاب کا خیال آیا کہ نہیں آیا؟ ادھر تو اللہ کہہ رہا ہے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، لیکن جب عبادت کی باری آئی، جب اپنے رسول کی عظمت کی باری آئی کہ میرے رسول کی عظمت کیا ہے، تو اللہ نے فرما دیا جب تک نماز میں میرے نبی کا خیال نہ ہو، جب تک تمہاری نماز میں میرے محبوب کا خیال نہ ہو، تب تک تمہاری عبادتیں میری بارگاہ میں قبول نہیں، تب تک تمہاری عبادتیں میری بارگاہ میں قبول نہیں۔ آخری جملہ سن لو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے کریم آقا کا حمد و ثنا کیسے کیا؟ اللہ نے فرمایا کیا؟ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو، میں اور میرے فرشتے ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، بے شک، اننا مانے بے شک، تحقیق، کوئی شک کی گنجائش نہیں، کوئی یہاں چو چلا کر سکتا نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، بے شک میں، میرے فرشتے، یہ سارے میرے محبوب پہ درود پڑھتے ہیں، میرے محبوب پہ سلام پڑھتے ہیں۔ تو اے ایمان والو کس سے فرمایا؟ اور میں نے پہلے کہا تھا 73 فرقے ہوں گے، مسلمان سب اپنے آپ کو کہلائیں گے، مسلمان کہلانا یہ اور ہے ایمان والا ہونا۔ تو رب نے کیا فرمایا؟ یا ایھا المسلمون نہیں فرمایا، اے مسلمانوں یہ نہیں کہا، بلکہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان رکھنے والوں، بلکہ یہ نہیں کہا کہ اے مسلمانوں، فرمایا اے ایمان رکھنے والوں تم بھی پڑھا کرو، تم بھی پڑھا کرو، اس لیے کہ میں پڑھتا ہوں۔ عبادتوں کے معاملے میں اللہ نہیں کرتا، عبادتوں کے معاملے میں اللہ نہیں کرتا، لیکن جب اپنے محبوب کی حمد و ثنا کی باری آتی ہے، درود کی باری آتی ہے، تب رب فرماتا ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں درود کوئی خاص چیز نہیں ہے، درود کوئی بڑی چیز نہیں ہے، اتنی بات اپنے ذہن میں بٹھا لو، اگر درود بڑی چیز نہ ہوتی تو اللہ اپنے اس بڑے کلام میں اس کا ذکر نہیں فرماتا، دنیا کی اتنی بڑی کتاب میں اللہ اس کا ذکر نہیں فرماتا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں جب آ گیا تو درود کوئی معمولی چیز نہیں۔ حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کوئی بھی عمل، کوئی بھی دعا اس وقت تک رب کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی جب تک اس کے شروع میں اور اس کے آخر میں درود نہ ہو۔ اب اس پہ کہنے جاؤ تو وقت بھی ہو جائے گا، ختم کر دیتے ہیں، ہے نا؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو سننے سنانے سے زیادہ ان باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے دلوں میں، ہمارے نوجوانوں کے دلوں میں اور ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے، اور روز قیامت تک ہماری آنے والی نسلوں کے دلوں میں میلاد پاک کی محبت عطا فرمائے۔ اور رب کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں ہمارے، ہم سب کے والدین کے، ہم سب کے آل و عیال کے، بالخصوص ہم سب کے مرحومین کے گناہ صغائر گناہ کبائر کو معاف فرما کر ان کے درجات کو بلند عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔